ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں اب تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ کورونا کے مریضوں کو ہاسپٹل میں داخل کرنے سے متعلق نئے رہنمانہ خطوط جاری۔ کووڈ رپورٹ کے بغیر شریک کرنے ہاسپٹلز کو مرکز کی ہدایت۔ میڈیکل آکسیجن کی دستیابی اور تقسیم سے متعلق سپریم کورٹ نے تشکیل دی ٹاسک فورس۔ آکسیجن مختص کرنے کا بھی ٹاسک فورس لے گی جائزہ۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے کووڈ وارڈز کا کیا معائنہ۔ مزید 120 بیڈز اندرون 3 ہفتے دستیاب کرانے کا تیقن۔ ریاست بھر میں فیور سروے جاری، تاحال 11 لاکھ سے زائد مکانات کے سروے کا عمل مکمل۔ اور ملک بھر میں گزشتہ ہفتے 180 اضلاع میں ایک بھی کیس نہیں ہوا درج۔ کووڈ کا دوسرا ڈوز لینے کے لیے عوام سے آگے آنے ہرش وردھن کی اپیل۔ کووڈ وبا کی روک تھام کے لیے ہر فرد کو کاوشیں کرنی ضروری ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں، سماجی فاصلے کا لحاظ رکھیں، انفرادی صفائی کے اصول اپناتے ہوئے بار بار ہاتھ دھوئیں۔ اور ہر اہل فرد کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر کووڈ کا ٹیکہ لیں۔ اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکزی وزارت صحت نے کووڈ متاثرین کے ہاسپٹل میں داخل ہونے سے متعلق رہنمانہ خطوط میں ترمیم کی ہے۔ وائرس سے متاثر ہونے والوں کو فوری اور معیاری علاج کی فراہمی کے مقصد سے ریاستوں کو یہ رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ نئے قواعد کے مطابق کووڈ متاثرہ افراد کو ہاسپٹل میں داخل ہونے کے لیے پازیٹیو رپورٹ ضروری نہیں ہے۔ ہاسپٹلز کو رپورٹ نہ لانے والے مریضوں کو مسترد کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دیگر ریاستوں اور شہروں سے آنے والے مریضوں کو ہاسپٹل میں داخل کرنے سے متعلق کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے افراد جنہیں ہاسپٹل میں رہ کر علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بیڈ فراہم نہیں کیے جانے چاہیے۔ واضح کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جنہیں ہاسپٹل میں شریک کر کے انہیں طبی امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ایسے مریضوں کو ہی ہاسپٹل میں شریک کیا جائے۔ مرکز نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان رہنمانہ خطوط پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ مشورہ دیا کہ کچھ بھی ہو، مریضوں کی طبی علاج سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے مریضوں کو بھی آکسیجن یا دیگر ایمرجنسی ادویات حوالے کی جانی چاہیے۔ دیگر علاقوں سے آنے والے متاثرین کی جانب سے اگر مناسب دستاویز نہیں دکھائے جاتے، تب بھی ان کو ہاسپٹل میں علاج کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی طرح کا شناختی کارڈ نہ ہونے پر بھی دیگر مقامات سے آنے والوں کو ہاسپٹل میں شریک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 180 اضلاع میں کورونا کا ایک کیس بھی درج نہیں ہوا۔ کووڈ-19 سے متعلق مرکز کی جانب سے تشکیل دیے گئے وزراء کی کونسل کا 25واں اجلاس مرکزی وزیر کی قیادت میں دلی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مرکزی وزراء ڈاکٹر ایس جے شنکر، ہردیپ سنگھ پوری، منسکھ مانڈویا اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ملک کی سطح پر کووڈ کے علاج کی سہولیات، طبی آلات اور آکسیجن وغیرہ کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ہرش وردھن نے کہا کہ کووڈ متاثرین میں سے 0.39% وینٹیلیٹر پر ہیں، جبکہ 3.70% مریض آکسیجن پر ہیں۔ ابھی تک 16 کروڑ 73 لاکھ سے زائد افراد نے کورونا کے ٹیکے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے دوسرا ٹیکہ لینے کے لیے عوام میں شعور بیداری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں میڈیکل آکسیجن کی دستیاب اور تقسیم کی نگرانی کے لیے 12 رکنی نیشنل ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے بتایا کہ ٹاسک فورس کو اس بات کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مساوی انداز میں آکسیجن کی فراہمی پر نظر رکھے۔ اسی طرح کووڈ کے علاج کے معاملے میں درکار ادویات سے متعلق بھی ٹاسک فورس یہی کام کرے گی۔ ٹاسک فورس کو مختلف ریاستوں کو مرکز کی جانب سے سربراہ کیے جانے والے آکسیجن کو مختص کرنے پر بھی از سر نو غور کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس ٹاسک فورس کی قیادت ویسٹ بنگال یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر بی وشواس کریں گے۔
تلنگانہ حکومت کی جانب سے کورونا پر قابو پانے کے اقدامات کے طور پر گھر گھر جا کر بخار اور کورونا کے علامات پائے جانے والے افراد کی نشاندہی کے لیے ریاست گیر سطح پر فیور سروے کیا جا رہا ہے۔ ملک میں پہلی مرتبہ کیے جا رہے اس طرح کے سروے میں ابھی تک ریاست بھر میں 11,22,000 مکانات کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ کورونا کو پھیلاؤ سے روکنے کے اقدامات کے طور پر حکومت کی جانب سے گھر گھر سروے کا کام جاری ہے۔ نرمل ضلع میں طبی عملہ، محکمہ آپس، آنگن واڑی ٹیچرز کی ٹیمیں اس سروے میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کی صحت کے بارے میں تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ناموں کا اندراج کرتے ہوئے ان کے صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کرتے ہوئے انہیں مشورے بھی دے رہے ہیں۔ ان ٹیموں کی جانب سے کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کے استعمال، سماجی فاصلے کی برقراری اور بار بار ہاتھ دھونے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جا رہے فیور سروے کے ثمر آور نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ضلع وقارآباد میں ابھی تک 1,02,344 مکانات کے سروے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ آدھار نمبر کا اندراج کرتے ہوئے لوگوں سے سردی، بخار یا دیگر امراض سے متعلق تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ اگر وہ کسی مرض میں مبتلا ہو تو انہیں مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد جن میں کورونا کی علامات پائی جاتی ہیں، ان میں میڈیکل کٹ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سروے کے دوران درج کردہ تفصیلات کا آن لائن اندراج کیا جا رہا ہے۔ ضلع راجندہ سلسلہ کے انچارج میڈیکل آفیسر نے بتایا کہ سروے کا کام کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ امراض سے متاثرہ افراد کو گھروں کے پاس ہی ادویات حوالے کی جا رہی ہے۔ کورونا کی علامت کے باوجود بھی ضرورت پڑنے پر ہی ایسے افراد کا کورونا ٹیسٹ کرتے ہوئے ادویات فراہم کی جا رہی ہے اور ہوم آئسولیشن میں رہنے والوں کو ضروری مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تنگا پلی موضع میں طبی عملے کے ساتھ سرپنچ اے انیتا، پنچایت سیکریٹری بالیا نے اس سروے میں حصہ لیتے ہوئے لوگوں کو دوائیں حوالے کی۔ ضلع سدی پیٹ میں بھی فیور سروے جاری ہے۔ ضلع میں ENM، آنگن واڑی اور آشا ورکرز کے ساتھ 666 ٹیمیں گھر گھر جا کر سروے کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسے مریض جن کا آکسیجن لیول 94% سے کم ہے، انہیں ایمبولینس کے ذریعے ضلع کے آئسولیشن مراکز منتقل کیا جا رہا ہے۔ عوام کا تاثر ہے کہ بخار سے متاثر ہونے والے افراد کے فوری علاج کے لیے یہ سروے سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ اس سروے کے ذریعے ہاسپٹلز پر بوجھ میں بھی کمی ہوگی۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق چیف سیکرٹری سومیش کمار نے حیدرآباد کے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کووڈ ویکسین کے دوسرے ڈوز کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ویکسین لینے والے افراد سے بات چیت کی اور ہاسپٹل میں کووڈ کے علاج کے لیے دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پہلا ڈوز لینے والے افراد اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں دوسرا ڈوز لے سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل میں آکسیجن کی سہولت کے ساتھ مزید 100 بستر جلد ہی دستیاب رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق مزید 120 بیڈز اندرون 3 ہفتے مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا متاثرین کو ہنگامی حالات میں استعمال کے لیے ایک اور دوا دستیاب ہو چکی ہے۔ DRDO کی جانب سے تیار کردہ 2DG دوا کے استعمال کو ڈرگز کنٹرولر جنرل نے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ دفاع کے مطابق کورونا کے علاج کے لیے اس دوا کے استعمال کو منظوری دے دی گئی ہے۔ DRDO کی یہ دوا کورونا کے مریضوں کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ کلینکل ٹرائل میں اس بات کا پتہ چلا ہے۔ DRDO کے مطابق کووڈ کے مریض جنہوں نے اس دوا کا استعمال کیا ہے انہیں آکسیجن بیڈ پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ DRDO نے واضح کیا کہ 2DG دوا کا استعمال وائرس کو بڑھنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ محمد محمود علی نے تلنگانہ وقف بورڈ کے زیر اہتمام 2500 رمضان کٹس تقسیم کیے۔ انہوں نے حیدرآباد میں واقع حج ہاؤس میں رمضان کٹس لے جانے والی گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر محمود علی نے کہا کہ ہر سال ماہ رمضان میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے مستحق خاندانوں میں راشن کٹس کے ساتھ ساتھ کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تلنگانہ حکومت ہمیشہ غریب افراد کے ساتھ ہے۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے بتایا کہ ضلع میدک میں 240 آکسیجن بیڈز دستیاب ہیں۔ انہوں نے میدک کلیکٹریٹ میں مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ دھان کی خریداری کے علاوہ دیگر امور پر بھی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ عوام کی جانب سے کووڈ سے متعلق رہنمانہ خطوط پر سختی سے عمل آوری کی جا رہی ہے، ضرورت اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ضلع میں 1 لاکھ افراد کو ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔
ہریش راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ دوسرا ٹیکہ دینے کے عمل میں تیزی پیدا کی جائے۔ ناظرین، آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کے مریضوں کو ہاسپٹل میں داخل کرنے سے متعلق نئے رہنمانہ خطوط جاری، کووڈ رپورٹ کے بغیر شریک کرنے ہاسپٹلز کو مرکز کی ہدایت۔ میڈیکل آکسیجن کی دستیابی اور تقسیم سے متعلق سپریم کورٹ نے تشکیل دی ٹاسک فورس، آکسیجن مختص کرنے کا بھی ٹاسک فورس لے گی جائزہ۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے گولکنڈہ ایریا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے کووڈ وارڈز کا کیا معائنہ، مزید 120 بیڈز اندرون 3 ہفتے دستیاب کرانے کا تیقن۔ ریاست بھر میں فیور سروے جاری، تاحال 11 لاکھ سے زائد مکانات کے سروے کا عمل مکمل۔ اور ملک بھر میں گزشتہ ہفتے 180 اضلاع میں ایک بھی کیس نہیں ہوا درج، کووڈ کا دوسرا ڈوز لینے کے لیے عوام سے آگے آنے ہرش وردھن کی اپیل۔